اچھا، یہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو الگ بات کرنا سوٹ کرتا ہے یا الگ بات کرنا ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ جو الگ بات کرنا ہمیں سوٹ کرتا ہے اور آپ کو الگ بات کرنا سوٹ نہیں کرتا، سب کے سامنے بات کرنا سوٹ کرتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں الگ بات کرنا اور ہم چاہتے ہیں سب کے سامنے بات کرنا۔ اس پہ غور کریں اور کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ ہمیں کیوں سوٹ کرتا ہے کہ آپ ہم سے الگ الگ ملیں، الگ الگ بات کریں۔ الگ فیس تو پے کرنی پڑتی ہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ الگ بات کرنا کیوں سوٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ بات الگ کرنا چاہتی ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کر لے، تو اس کی تو کوئی فیس نہیں ہوتی نا۔ لیکن الگ بات کرنا، میں نے پوچھا تھا ہمیں کیوں سوٹ کرتا ہے اور کیوں آپ کو سب کے سامنے بات کرنا سوٹ کرتا ہے۔ یہ بات نہیں، مجھے بتائیے کہ عموماً ایون گھر میں بھی کوئی ساس نہیں چاہتی کہ اس کی دو بہویں اکٹھی بیٹھ کے کوئی بات کرے، کیوں بلا؟ تو ساس چاہتی ہے کہ ایک ادھر رہے بہو، ایک ادھر رہے، درانیاں جٹھانیاں آپس ملن ہے، ساسوں نوں تے نہیں پوچھدا، ٹیم نہ بن جائے۔ تو مجھے بتائیے کہ دنیا میں کوئی بھی جو بزنسز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کلائنٹس آپس میں ملیں؟ نہیں چاہتے نا۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کمیاں کمزوریاں ڈسکس کریں گے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر آپ نے کبھی حیرت اس پہ کیوں نہیں ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھے آپس میں ملے؟ نہیں، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپس میں ملے۔ اگر وہ زیادہ سے زیادہ آپس میں ملیں گے تو ہماری کمیوں کمزوریوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں نا وہ۔ تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیاں کمزوریاں ڈسکس کریں؟ کوئی بھی بندہ دنیا میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی کمیاں کمزوریاں ڈسکس کرے۔ یہ فیصلہ صرف ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ آپس میں بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری انسانی کمزوریاں کمیاں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کا اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جو آپ نے تجربہ کیا وہ کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں ہوا، آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے تجربہ کیا، یہ کامیاب نہیں ہوا، تسی نہ کرنا۔ اچھا، تو یہ شیم ہیلنگ ہے، جب آپ آپس میں ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک اور فیملی بھی ہے جن کا یہی مسئلہ ہے، اور آپ 2 فیملی سے ملتے ہیں، 10 فیملی سے ملتے ہیں، 50 فیملی سے ملتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے اس مسئلے میں نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو شیم ہیلنگ ہوتی ہے۔ تو شیم ہیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ کی توجہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں صحت یاب بھی ہو جاؤں تو آپ کی انرجی آدھی آدھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایم صرف ہو کہ میں صحت یاب ہو جاؤں اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تو آپ کی 100% انرجی ادھر خرچ ہوگی۔ تو یہ پروٹوکول ہے اس بیماری کے علاج کا کہ پیشنٹس، ان کی فیملیز آپس میں ملے، اپنے تجربات شیئر کریں۔ تو اسی وجہ سے جو ہی آتا ہے کوئی تو ہم اس کو فوراً انکریج کرتے ہیں کہ آپ سٹیک ہولڈر سیشن میں آئیں، ٹیون ان سیشن میں آئیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں، ایک دوسرے سے نمبر شیئر کریں، خاص طور پر فیملیز کو ہم کہتے ہیں۔ اور آپ ویسے نارملی یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو ہم سے علیحدہ کر لی جائے۔ پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ آپ آپس میں ملیں، حالانکہ آپ کے آپس میں ملنے پہ ہمیں پرابلم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ملیں آپس میں، وہ پرابلم ہم مینج کر لیں گے۔ وہ پرابلم ہم کیسے مینج کرتے ہیں؟ 50 ایئرز ہو گئے تو ہم نے وہ پرابلمز مینج کیے ہیں، اور کوئی بھی دوسرا سینٹر ایسا نہیں ہے جو کبھی بھی پیشنٹس کی فیملیز کو آپس میں ملنے کا موقع دیتا ہو، نہیں دیتا۔ تو ہم نے کیسے مینج کیا؟ یہ ٹرانسپیرنسی سے، آنیسٹی سے، انٹیگریٹی سے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ۔ جتنا لوگ اندر گھسیں گے سسٹم کے، اتنا ہی وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ جب کوئی نیا نیا ملتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو وہم ہوتا ہے نا کہ لکس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو وہ آتے ہیں، اور اب ہم کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سسٹم میں بے شک رہیں آگے۔ اب ہم نے ایک ونگ بنایا ہوا ہے کہ جہاں جو دوسرے شہروں والے ہیں یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں رہیں۔ اب ہم یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جو پیشنٹ کے ساتھ آ کے رہیں، بشرطے کہ پہلے آپ پیشنٹ سیف ہو جائیں۔ تو پھر پیشنٹ کے ساتھ آ کے رہیں، رہ سکتی ہیں پر پہلے پیشنٹ سیف ہو جائیں۔
اگر آپ نے اس کے ساتھ رہ کے اس کا علاج خراب کرنا ہے تو پھر تو نہ رہے. دیکھیے کراچی میں ریسنٹلی ایک پیشنٹ کی فیملی نے ساتھ رہنا شروع کیا. اٹ واز 90th ڈے کہ اس کی وائف اور اس کے 3 بچے اور پھر اگلے دن اس کی والدہ بھی آئی, 2-4 گھنٹے کمرے میں گزارا, بیوی نے بھی گزارے. تیسرے دن پیشنٹ نے کہا کہ ان کو کہیں مجھے فری فلوٹ دیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی فری فلوٹ بھی دے دیں. میں نے کہا جب آپ پیشنٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو فری فلوٹ نہیں بنتا. اگر آپ فری فلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ گھر چلے جائیں, کل فری فلوٹ لے لیں. اب مریض نے ان کو پوری طرح کنونس کیا ہوا تھا. ود ان نیکسٹ 18 آورز اس کا ڈسچارج ہو گیا اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. 93rd ڈے پہ, جسٹ 1 ویک بیفور, علاج سارا گیا نا, خراب ہو گیا. تو وائف واز ناٹ پیشنٹ سیف. ہماری غلطی کہ ہم نے ان کو پیشنٹ سیف سمجھا, اور انہوں نے اشور کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے گا میں رہوں گی تو کتنے بھاگ لگیں گے میرے قامت کو. لیکن اس نے ود ان 3 days ایسا ماحول بنا دیا, بھاگ لگ گئے, پانی پھیر دیا سب کچھ. وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو علاج ہے نا, آپ ذرا سمجھ لیں, یہ ریلوے لائن جس کے اوپر گاڑی چلتی ہے وہ 2 لائنیں ہوتی ہیں. ایک لائن جو ہے وہ علاج کی لائن ہے, اور دوسری لائن جو ہے وہ نشے سے نجات کی لائن ہے. تو علاج کی لائن اپنے طور پر الگ چل رہی ہوتی ہے, اور نشے سے نجات کی لائن الگ چل رہی ہوتی ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں. اب آپ اس بات کو تھوڑا سوال کی شکل میں پوچھئے, چیلنج کیجئے کہ ان کا آپس میں کیوں لینا دینا نہیں. چل تو ساتھ ساتھ رہی ہے لیکن یہ کبھی آپس میں مکس اپ نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو علاج کی لائن جو ہے وہ الگ ہے, مطلب کاؤنسلنگ کی لائن, سمجھداری کی لائن الگ ہے, نشہ چھوڑنے کی لائن الگ ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے سال ہو گئے نشہ چھوڑے ہوئے؟ 4 سال ہو گئے. گھر چ کوئی امن آیا؟ الحمدللہ اسی پھر ایتھے ہی ہو. امن نہیں ہے نا. مطلب کہنے کا ہے کہ نشے سے نجات ہو گئی, علاج میں وہ چیز جو سمجھداری والی ہے وہ تو نہیں نہ آئی. نہ کاروبار کے معاملات ٹھیک, نہ گھریلو معاملات ٹھیک, نہ کوئی امن آیا, اور پھر ضرورت پیش آئی تو ٹیم ہی جا کے لے کے آئی سازشیں کر کے. یار قصور کون کہہ رہا ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج کو الگ رکھ دیں. علاج کا مطلب کچھ اور ہے. علاج کا مطلب ہے بندہ جو ہے کمپیٹنٹ ہو جائے, بندہ سنجیدہ ہو جائے, سوبر ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, عقل والا ہو جائے, خوشحال ہو جائے. ادھر نہ جائے. پہلے یہ بات ہے نا کہ ایک لائن گاڑی چل رہی ہے, زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, نیچے 2 لائنیں ہیں. ایک لائن جو ہے وہ علاج کی لائن ہے, کاؤنسلنگ کی لائن ہے, سیکھنے کی لائن ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ کی لائن ہے, سمجھداری, عقل, کامیابی, خوشحالی کی لائن ہے. دوسری لائن جو ہے وہ نشہ چھوڑنے کی لائن ہے. تو کئی لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں, سمجھدار اور خوشحال نہیں ہوتے. تو کئی لوگ جو ہے سمجھدار اور خوشحال ہو جاتے ہیں, نشہ بھی نہیں چھوڑا ہوتا. ہمیں دونوں صورتیں نظر آتی ہیں کہ کئی مریض جو ہیں وہ ابھی نشہ نہ چھوڑ کے بدنامی کا سامنا کرتے ہیں, ہم بھی ان کی وجہ سے کرتے ہیں. اور کئی لوگ نشہ تو نہیں چھوڑتے پر زندگی اتنی اچھی بنا لیتے ہیں, نشہ تھوڑا بہت بیچ میں ابھی چل رہا ہوتا ہے, وہ آگے جا کے چھوٹے گا. تو یہ 2 چیزیں ریلوے کی پٹری کی جو 2 لائنیں ہیں ان کی طرح ہے, ان کو مکس اپ نہ کریں. دیکھو نا, انہوں نے اس دن یہی کہا نا کہ دیکھو جی مجھے 4 سال ہو گئے ہیں میں نے نشہ نہیں کیا. لائف تو مس مینجڈ ہے نا, لائف تو سٹک ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ علاج نہیں کرتے, جو ہی یہاں سے جاتے ہیں دوائی کھانی چھوڑ دیتے ہیں, فالو اپ میں آنا چھوڑ دیتے ہیں, نشہ نہیں کرتے. گھر میں کوئی رتی برابر چین ہے نہیں ہے نا. تو بس آپ دیکھ لیں کہ خالی نشہ چھوڑنے سے چین نہیں آتا, اور خالی چین آنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر نشہ چلتا رہے. یہ دونوں پارٹ ہیں, دونوں لائنیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک لائن کو ٹرین کے نیچے سے نکال دیں تو خالی ایک لائن پہ ٹرین چل سکتی ہے؟ ٹرین کو چلنے کے لیے دونوں لائنیں چاہیے, نشے سے نجات بھی چاہیے, سمجھداری بھی چاہیے, سوبرائٹی بھی چاہیے. جی سب کچھ, دونوں چیزیں چاہیے, پر دونوں الگ الگ چل رہی ہیں. اور دونوں نے سہارا دینا ہے زندگی کو. جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو سہارا اس لائن نے بھی دینا ہے, اس کو سہارا اس لائن نے بھی دینا ہے. اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز پہلے ہو جائے تو اچھا ہے, دونوں ایک ساتھ ہو جائے تب بھی اچھا ہے, لیکن دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا. دیکھیں جو بہت زیادہ آخری حتمی نتیجہ تو وہ یہی ہے کہ نشہ بھی چھوٹ جائے اور زندگی بھی بن جائے. لیکن فوری چیز بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ نشہ چھوٹ جائے, وائلڈلی امپورٹنٹ گول, یا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو فوری چیز ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس کے لیے سکور بورڈ بھی چاہیے. جیسے میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا نشہ چھوڑے ہوئے, تو یہ سکور بورڈ ہے.
ये स्कोर बोर्ड है 4 साल, 4 साल में 3-4 इलाज भी बीच में हो गए, हर इलाज में वही नतीजा निकला ना कि जाके पहले दवाई छोड़ी कोई, कभी खाई कभी नहीं खाई, फिर फॉलो अप छोड़ा, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, फिर घर में फसाद, वो चलता रहा ना। तो स्कोर बोर्ड भी इम्पोर्टेंट है, उस पर तवज्जो देनी है कि अच्छा कितने सेशन अटेंड किए हफ्ते में या महीने में या साल में। सेशन अटेंड करना भी काफी नहीं, क्या सेशन में बैठ के कुछ सुना? कई दफा स्कोर बोर्ड जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा होता है, सारा साल बच्चा अटेंड करता है यूनिवर्सिटी, बाद में नहीं नंबर आते, ऐसा भी तो होता है। लेकिन इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो जवाबदेही है अमन और सलामती के साथ, यानी हम आपकी जवाबदेही करें, आप हमारी जवाबदेही करें, पेशेंट घर वालों के साथ जवाबदेही करें, घर वाले पेशेंट के साथ। अब आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे थे वो जो घर वालों के खिलाफ बीवी तो डिकोल बैठी है तो तुसी घर वाले के खिलाफ, मतलब कहने का यह है कि रफड़ होते हैं ना, घरों में फसाद होते हैं ना, ऐसी जवाबदेही नहीं चाहिए। जब भी किसी घर में नशे की बीमारी होगी तसादम होगा, नहीं चाहिए तसादम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पूछ गिछ है वो ऐसे तरीके से की जाए कि जिसका नतीजा कोई मुस्बत निकले, मानी खेज एक्सेप्टेबल रिजल्ट निकले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जवाबदेही है वो अमन और सलामती को ज़हन में रखें, और हमारे देखते देखते हाथों में से अमन और सलामती निकल जाते हैं, हमारे देखते देखते हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, हमारे देखते देखते मसाइल हो जाते हैं और धमकियां शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है, शीशे टूट जाते हैं, दरवाजे बैंग होते हैं, ठुड्डे पड़ते हैं दरवाजों के ऊपर। ये सारी जो अकाउंटेबिलिटी है जिसमें रौला होता है, इससे बचना है आपने। अगर आप रौले से बच गए, या तो फिर साइलेंस में चले जाते हैं कि अच्छा कर तू नशा, फिर सानू की भावें तू मार। अब ये साइलेंस है 2 महीने, वो कहता चलो तुम रूठे हम छूटे, लगे रहो, तो साइलेंस नहीं चाहिए। इसी तरीके से हमें कंटेम्पचुअस बिहेवियर नहीं चाहिए, यानी तौहीन में रवैया नहीं चाहिए, दिफाई रवैया नहीं चाहिए। दिफाई रवैया क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको पूछा जाए कि इस सारे प्रॉब्लम से जेड़ा चल रहा है तोड़ी कंट्रीब्यूशन की है, 0। आपकी कंट्रीब्यूशन इस रौले में कितनी है? 0। ठीक, कुछ बताएंगे कि इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है ऑन एवरेज? तो मे बी आप एवरेज निकाल रही हैं, और 50%, तो 50%। लेकिन कभी भी मियाँ बीवी जब किसी काउंसलर के पास जाते हैं दुनिया में, तो वो कहते हैं कि 90% कसूर तो दूसरे दा, मैं तो कदी यहो जिहा काम कीता ही नहीं, 99%। तो मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपने मुझे कहा कि पिछले साल भी मेरी ईद ऐसे ही गुजरी सी, तो हुण डॉक्टर साहब इत्थे नहीं मेरी ईद गुजरनी चाहिए थी। हालांकि आपको सोचना चाहिए कि आपकी हर बड़ी ईद कुर्बानी यहाँ की होती है, कुछ और भी सोचे ना। असल बात तो यह है कि जो नशे को डी एम्फेसाइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जिंदगी एम्फेसाइज नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक गलत चीज को टारगेट करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं होती, नशे को नहीं टारगेट करते, नशे के पीछे जो वजह है ना, जो शॉर्टफॉल है बंदे का। देखिए, जो बंदा भी नशा करता है वो कोई शॉर्टफॉल पूरा करता है। जैसे ये बिजली का होता है शॉर्टफॉल, तो लोग कैसे कैसे पूरा करते हैं? सोलर, यूपीएस, जनरेटर। कोई यूपीएस लगा लेते हैं, एचर्स हो गई, कोई जनरेटर लगा लेते हैं, आइस कोकेन हो गई, मतलब कोई सोलर लगा लेते हैं, मतलब कुछ ना, मोमबत्ती, लालटेन। असल बात यह है कि डोंट टारगेट द रॉन्ग टारगेट। असल टारगेट वो शॉर्टफॉल है जो अंदर है, जिसकी वजह से कोई बंदा ये काम करता है। वरना हर बंदे को पता होता है कि नशा तबाहकुन है। दुनिया में कोई बंदा नहीं होता जिसको नहीं पता होता कि ये तबाहकुन काम है, कोई बंदा नहीं होता। नशे की बड़ी बदनामी हो चुकी है, जितनी बदनामी नशे की हुई है शायद ही किसी चीज की हुई हो। एवरीबडी नोज। आपका क्या हाल है? किस उम्र तक पहुंचते पहुंचते बंदे को पता चल जाता है कि यार ये बहुत पैड़ी चीज है? 5, 6, 7 साल की उम्र में। और कितने बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र में नशा करते हैं? कोई भी नहीं। तो पता होता है ना जब उनको कि यह कोई गड़बड़ कम, उसने नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए। बात यह है कि हर एक को पता है कि नशा तबाहकुन है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि नशा तबाहकुन है। असल में ये बताने की जरूरत है कि अगर आपका कोई शॉर्टफॉल है तो उसको कैसे पूरा करना है। शॉर्टफॉल नहीं हो सकता, बड़े बड़े लोगों का शॉर्टफॉल था। न्यूटन जो इतना बड़ा साइंसदान था, उसके अंदर भी शॉर्टफॉल था, वो भी नशा करके गुजारा करता था। फ्राइड इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, दुनिया उसको पढ़ के साइकोलॉजिस्ट बनती है, वो कोकेन एडिक्ट था।
وہ الکوہل کا ایڈکٹ تھا. چرچل کتنا بڑا بندہ تھا وزیر اعظم, تو چرچل الکوہلک تھا. ابراہیم لنکن کوکین ایڈکٹ تھا, اور بھی بہت سن کچھ ساڈے اپنے بھی نے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ جو ہمارے پیارے کے اندر کہیں ہے, یہ ہمارے پیارے, اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ رسپانسبل ہے, اس سے جواب دہی کرتے ہیں, اس کو نام لے لے کے کہتے ہیں تو دستا کیوں نہیں, تو تیرے نال اے کمپلین ہے. تو اصل میں کمپلین اس سے نہیں بنتی, آپ اس کے اندر 7 پرتوں میں چھپی ہوئی بیماری تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور وہ بیماری جو ہے وہ بہت چھنال بیماری ہے. وہ میرا ایک ناول ہے جو انٹرنیٹ پہ ہے, ہائپر ٹیکسٹ ناول ہے, اس کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گیا. وہ ایک گھر سے بھاگنے والے لڑکے کی سٹوری ہے جس میں پڑھنے والا خود اس سٹوری کو ڈیزائن کرتا ہے. اس میں بہت سارے کریکٹر تھے, اس میں ایک جو کریکٹر تھا اس کا نام تھا بھوتنی دا. وہ ایک کریکٹر ہے جو گوال منڈی میں ہوتا ہے تو اس کا نام ہے بھوتنی دا. اب آپ اس سے کیا سمجھ, اس میں بڑے کریکٹر تھے, بڑی وہ سٹوری وہ انٹرنیٹ پہ گردش کرتی رہتی ہے. تو کیا ہے بھوتنی دا, کیا ہوتا ہے؟ بھوت کی فیمیل کو بھوتنی کہتے ہیں نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بیماری ہے نا بندے کے جو اندر ہوتی ہے, یہ آپ کے پیارے کو ایک نہیں رہنے دیتی, 2 کر دیتی ہے. ایک آپ کا پیارا اور ایک اندر اس کے بیماری. اور آپ اگر اس بیماری کو ہیومن ویژولائزیشن کے تحت دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں, کوشش کریں تو دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے اندر بسنے والے ایڈکٹ کو شکل سے دیکھا ہے؟ دیکھا کیسے؟ نہیں, مطلب اگر آپ کو کہا جائے کہ وہ جو اندر ہے جو ایڈکٹ ہے, نہیں اس کی شکل ادھر ڈرا کر سکتے ہیں آپ. مطلب آپ کے اندر جو ایک اور کوئی ہے جو ساری گڑبڑ کرتا ہے تے ساریاں گالاں تانوں پیندیاں, آپ اسے گیدڑ کی شکل کا, آپ اسے گیدڑ کی شکل کا کیوں کہہ رہے ہیں بھلا؟ چلاک ہے, بھاگ جانے والا ہے, جدوں کو پھڑن آندا ہے تے وہ بھج جاندا ہے, ٹھیک ہے نا. تے کنوں پھڑیا جاندا ہے پھر؟ تانوں, ٹھیک ہے. وہ جڑا کہ انہاں دا پیارا پتر ہے تے او اس نوں پھڑدے نے, اوئے تو انج کرنا ہے, تو اج اسی جیونے ہاں کل نوں اسی جیوندے نہیں ہوواں گے تے تیرا کی, وہ پھر 100 گلاں. اور یہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مینوں کیوں کہہ رہے ہو, میرا کی قصور ہے؟ ایسی شکل بنا کے کھڑا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہی نہیں, وہ اس کے اندر ہے کہیں. وہ کون ہے؟ گوال منڈی کا کریکٹر بھوتنی دا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر اس کریکٹر کو شکل دے دیں, دیکھیں نا آپ, یہ تو ایویں لوگوں کا خیال ہے نا کہ ساڈے پتر تے کسی نے کالا جادو کرتا ہے, نظر لگ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک اندر ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو, اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یار باز آ جا نہ کر. آپ کے اندر ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے نا کہ جو کہہ رہا ہوتا ہے, اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اگاں ودو کرو, اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہ ہی ہو جائے. جیسے ابھی اسد کہہ رہے تھے کہ میں نے جب فون کیا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, لیکن پھر مجھے تسلی تھی کہ چلو پتہ تو چل گیا نا. تو وہ ایک تھا جو کہہ رہا تھا کہ نہ دس پیو نو, ایک کہہ رہا سی 10 پیو نو. وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ پیو نو نہ دس, اس نے بتانے نہیں دیا, اور پھر جس نے کامیابی سے بتا دیا تو وہ خوشی سے رونے لگا. اچھا کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم لینے آ رہی ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھاگ کے پہنچ جانا چاہیے کہ جی نہ بھیجو, ٹیم میں آ رہی ہوں. اٹ شوز گڈ انٹینشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت پیشنٹ جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی جائے ٹیم تے چنگا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ یہ کیسی بیماری ہے, سپلٹ کر دیتی ہے بندے کو 2 حصوں میں, کہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہاں علاج کرا, دوسرا کہتا ہے نہ ایک کام نہیں کرنا, اور وہ اسی مخمصے میں گھر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سپلٹ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں جو انر سول وار ہے. یہ جو اندر ایک خانہ جنگی ہے, جو اندر ایک کہتا ہے کہ یار یہ کام نہ کرو, اور ایک کہتا ہے یار کری جاؤ. تو یہ جو انر سول وار ہے, جو انر سپلٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اور اس کو 2 الگ الگ شخصیات کے طور پر مان لیں, الگ الگ اینٹی مان لیں. اس پہ ابھی 2 منٹ میں ہم آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایڈکشن آتی ہے تو وہ اندر ایک شخصیت گھس جاتی ہے جسے ہم بیماری کہہ رہے ہیں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری کی نمائندہ ہے, اور اسے ہی پوچھنا چاہیے کہ تم یہ جو کرتی ہو کیوں کرتی ہو. لیکن گھر والے اس کو تو نہیں پوچھ سکتے نا, وہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہے اور سامنے ان کا پیارا ہے جس کو وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ یار وہی ہے, تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ گھر والوں کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ
کا جو ملزم ہے وہ یہ نہیں ہے, مطلب اس کو آپ نے خام خواہ دبوچا ہوا ہے, یہ ملزم نہیں, ملزم اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا, اب ایک آپ کا پیارا ہے جس کو آپ سب پہچانتے ہیں, جس کو آپ نے گود میں کھلایا ہے, جس کے ساتھ آپ کا اچھا وقت بھی گزرا ہے. اب ایک اس کے اندر بیماری آ گئی جو 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہے, تو ان دونوں کے درمیان ٹسل ہے, اور اب ایک آپ علاج میں آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے بیٹھ کے تو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک تیسری شخصیت جنم لیتی ہے. تیسری شخصیت وہ کیا ہے؟ تیسری شخصیت یہ ہے جو کہتی ہے کہ تم ایسے بچ سکتے ہو یا تم ایسے بچ سکتے ہو. وہ جو تیسری شخصیت ہے وہ سوچتی ہے, وہ تیسری شخصیت ہے جو یہاں بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا ساتھ دینا ہے یا میں نے اس کا ساتھ دینا ہے, یہ باہر والے کا ساتھ دینا ہے کہ اندر والے کا ساتھ دینا ہے. وہ تیسری شخصیت جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, نشو و نما پاتی ہے, وہ ہمارے اچھے یا برے کام کا نتیجہ ہوگا. یعنی جو ہم تیسری شخصیت کو یہاں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تیسری شخصیت ہے کہ اگر ہم نے اس کو ٹھیک نشو و نما دے دی تو وہ کدھر اپنا وزن ڈالے گی, جو کہ بحالی ہے. اور اگر ہم نے اچھا کام نہیں کیا تو وہ جو تیسری شخصیت ہے وہ ادھر اپنا وزن ڈال دے گی. تو جو بھی 2 ہو جائیں گے وہ بس جیت جائیں گے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ چاہے والدین ہوں چاہے ہم ہوں, جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم نے اس تیسری شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ تیسری شخصیت جو ہے وہ اگینسٹ اور فار دونوں طرف جا سکتی ہے, اور کبھی ادھر بھی وزن ڈالتی ہے کبھی ادھر بھی وزن ڈالتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا میں لاہور جا کے ایک دن رہ لیتا ہوں, اس دفعہ یہ فیصلہ کر لیا, کبھی ماضی میں اس سے الٹ فیصلہ بھی کیا تھا, کبھی ماضی میں اس کے خلاف فیصلے بھی کیے ہیں. لیکن آپ سمجھ گئے نا کہ ایک آپ کی اصلی شخصیت ہے اور ایک یہ بیماری کی شخصیت بیچ میں جمع ہو گئی, اور ایک نئی شخصیت ضرورت کے تحت بنانی شروع کی جس نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ توڑا کی بنے گا. اور فیملی اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جو جواب دہی کا سلسلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں, تو جب جواب دہی کا سلسلہ ہے تو وہ امن اور سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے, بہت امن اور سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں چونکہ وہ کمپیریزن نہیں ہوتا تو ہم اس کی اتنا اپریسیشن نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ کسی سینٹر میں پیشنٹس, پیرنٹس اور پروفیشنلز ایسے بات نہیں کر سکتے, نہیں کہیں بھی نہیں. آپ انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز تلاش کر سکتے ہیں نا, تو کہیں بھی یہ جو دیکھیں نا, ابھی یہاں پہ جو بھی پیشنٹ ہے یا جو بھی فیملی ہے وہ گھر پہ ہوتے ہیں, تو جب بھی بات چیت ہوتی ہے کوئی تو لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے نا. لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سیکھ کے اب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بہت کم. کیوں کم ہو گیا؟ حالانکہ اچھا بھلا جھگڑا آتا ہے آپ کو, تو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نشے کی بیماری میں ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے, علاج سے پہلے یا علاج کے دوران یا علاج کے بعد امن و سلامتی تو ایک اہم ایشو ہے نا, کہ اگر بات کرتے ہیں فیملی ممبر کسی بھی موضوع پہ, یہاں تو بچے یونیورسٹی پڑھتے ہیں, والدین سے بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رولا. مجھے بتائیے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, امریکہ اور ایران جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رولا, دھمکیاں دینا, صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, یہ کر دیں گے, سمندر کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں گے. ان باتوں میں کچھ رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا. جس چیز میں بھی امن و سلامتی خطرے میں پڑتی ہے اس بات میں کچھ نہیں رکھا. یہ اگر کوئی بندہ سمجھ جائے تو زندگی چلنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں, جس میں ہم اپنی تگ و دو میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہ ہو, یہ کام ایسے نہ ہو, ہمیں اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو کل ایک کیا مسئلہ حل کیا ہے ذرا آپ بتائیں گے؟ آپ میرے پاس مسئلہ لے کے آئی تھی تو میں نے 2 منٹ میں حل کر دیا. جی, وہ ایک ہمارے سسٹر مینیجر تھے جن کا ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی آؤٹ ڈور پیشنٹس کے ساتھ اور پیشنٹس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے, تو وہ ہمیں پتہ چلا ایویڈنسز کے ساتھ, تو ان سے بات ہوئی, انہوں نے ان ریٹرن بھی دیا, اور وہ ذرا کہہ رہے تھے کہ ایک باری غلطی ہو گئی, معاف کر دو. تو ڈاکٹر صاحب جب ان سے ملے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جاب کو بھول جاؤ, کیونکہ یہ اتنا بڑا غلط کام آپ نے کیا کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. اور ساتھ اس کو میں نے کیا کہا کہ ایف آئی آر ہو گئی, آپ کی ایف آئی آر ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی ہمارا سٹاف ممبر کسی پیشنٹ یا اس کی فیملی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لین دین کر کے علاج کو خراب کرتا ہے تو قانون کی نظر میں اس پہ بہت بڑی دفعات لگتی ہیں جن کی سزا 10 سال قید تک ہوتی ہے. تو وہ جو کل ہی جس کو فارغ کیا ہے وہ ابھی اس کی ایف آئی آر
شام تک ہو رہی ہے. میری کل بات ہو گئی تھی بلیغ صاحب سے. وہ تو پھر پٹری سے اتارنے والی بات ہے نا, ہم نے کوئی قانون کی پریکٹس تو نہیں کرنی نا, لیکن جو ایف آئی آر آئے گی تو آپ کو دکھا دیں گے, اس پہ لکھا ہوگا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی جگہ کوئی امبیزلمنٹ ہو رہی ہو اور کوئی بندہ صرف دیکھ لے اور چپ رہے نا, اس پہ دفعہ 468 لگتی ہے. قانون اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اور سننے والا خاموش رہتا ہے تو اس پہ بھی 468 لگتی ہے. یعنی کسی بھی غیر قانونی حرکت جس کی ایف آئی آر بنتی ہے, اس کو دیکھنے والا اگر چپ ہے تو 468 لگتی ہے, جان نہیں چھوٹتی. اچھا یہ اتنی گہری بات کوئی سمجھتا ہے مجھے نہیں پتا تھا, اور ابرپٹلی یہ اٹھ کے آ کے تو بات کر رہی ہیں, کیونکہ 50 سال گزرتے ہی نہیں ہے اگر آپ صحیح لائن پہ نہیں چل رہے ہو. کبھی 50 سال نہیں گزرتے. زیادہ تر جو ایوریج ایج ہوتی ہے ریہیبس کی وہ 7 ایئرز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپنیوں میں ایتھکس کے لحاظ سے ہوتی ہیں, ان کو جب فالو کیا جاتا ہے اور ہر سال اس میں ویلیو ایڈیشن کی جاتی ہے تو پھر جا کے کہیں بات بنتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ یہ جو ہمارا کوئی سٹاف ممبر ہے تو اس کو کوئی پیشنٹ بلاتا ہے, کہتا ہے کہ تینوں بڑا اچھا جواب دعا دیاں گا, یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی. اور وہ جو بندہ ہوتا ہے اس ٹریپ میں آ جاتا ہے, اور پھر ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, اور 100 دن مریض یہاں رہتا ہے تو 100 دن میں وہ کافی سیٹنگ اس کی ہو جاتی ہے. اور آج تک ہمارے کسی سٹاف ممبر کو کسی نے جاب نہیں دلایا. ایک تو مجھے یہ کام ہے, جاب نہیں دلاتے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ کسی سٹاف ممبر کا جو ہمارا سٹاف ممبر ہے اور ہمارا نہیں. یعنی آپ یقین کریں کہ جب مجھے یہ بات مس جہارا اور میں اس پہ کر رہے تھے, ان کے تھرو مجھے پتہ چلی, میرا کوئی وائڈلی امپورٹنٹ گول اور کوئی نہیں تھا کہ اس بندے کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ اتنا ڈینجرس کام ہے, اتنا ڈینجرس کہ 1 منٹ نہیں لگا فیصلہ کرنے میں. کرنے وہ کا آ کوئی کے تو وہ اتھرو بہانے لگا کہ جی وہ میرا یہ اور میرا وہ, اور مجھے ایک باری معافی دے دو, تو آئندہ تو میں نے کہا سر دیکھو کہا میں نہیں. نہ تمہیں ڈانٹ رہا ہوں نہ میں تمہیں کوئی سزا دے رہا ہوں, میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, یو جسٹ لیو. اور میں نے اس کو بتا دیا کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر ہوگی, یو ول ہیو ٹو فیس دیٹ. سر نے کہا کہ اوپر جا کر اپنے سارے کولیگز کو بتائیں کہ یہ کیا, کیونکہ مجھے اس سے نہیں پرابلم, مجھے پرابلم ان سے ہے جو ابھی بھی ہیں یہاں پہ. تو میں ان کے لیے عبرت کا سامان کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں نے کل پرسوں یہ بات کی تھی پرسوں کہ دیکھیں معافی سے زیادہ خرابی اور کسی چیز میں نہیں ہے. جب بات شروع کی تھی تو آپ نے کہا جی معافی بہت چنگی چیز ہے, معافی ہونی چاہیے. معافی جو ہے اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس کوئی چیز آرگنائزیشنز میں, معاشروں میں نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کیا, اس کو کوئی گالی نہیں دی, کچھ نہیں کہا, ایک بھی پھٹے منہ نہیں کہا اس کو, اور اسے کہا کہ یو جسٹ لیو, یو ہیو ٹو فیس ایف آئی آر. کوئی اور بات نہیں. اور ایف آئی آر کی عمر پتہ کیا ہوتی ہے؟ 90 سال. یو پرسو اٹ اور یو ڈونٹ. ایف آئی آر 90 سال تک چلتی ہے. مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا, میں جس چیزوں کو جانتا نہیں تو اس بارے میں کچھ رائے دے نہیں سکتا. میں تو آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو گیو کانسیکوینسز, نتائج دینے پڑیں گے. اگر کسی چیز کو بڑھانا ہے تو ریوارڈ کرنا پڑے گا, کم کرنا ہے تو آپ کو ریوارڈ ہولڈ کرنے پڑیں گے, پنش کرنا پڑے گا. آپ جاتے ہیں آج کل لاہور میں تو آپ لال بتی کاٹتے ہیں تو لمبا ہی جرمانہ ہے, اوور سپیڈنگ کرے تو لمبے ہی جرمانے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹریفک تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے نا. دیکھیں آپ جو کراچی جیسے شہر میں سیٹ بیلٹ نہ بنو, حالا بندہ کہہ سکتا ہے کہ مینو مرن دا شوق بھی ہے, لیکن وہ کہتے تینوں ہوئے گا لیکن تو جرمانہ دے, 10,000 روپے جرمانہ. جتنے بھی معافی کرو گے نا, جہاں بھی معافی دیں گے, جہاں بھی آپ معافی دیں گے خرابی دیں گے. میں آپ کو پکا بتا دوں, آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو بڑی تکلیف اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ باہر خوش خوش پھر رہے ہیں نا, ان کو نہیں میں بتاتا. کوئی مجھے کہیں مل جائے شادی بیاہ پہ یہ پوچھے تو میں بالکل کہتا مجھے نہیں کوئی پتا. لیکن آپ لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں, مجھے ایک ایک کا چہرہ جو ہے میرے دل پہ لکھا ہے. تو آپ لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ میں آپ سے کوئی بھید نہیں رکھ سکتا, ایسا بھید جو آپ کو مصیبتوں میں جاری رکھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی اپنا ہو, پرایا ہو, کوئی بھی ہو, آپ معاف نہیں کر سکتے. اب میں نہیں کہہ رہا سولی پہ ٹانگ دے, لیکن آپ اسے بول دو کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, یہ پینلٹی ہے تمہاری, اور آپ اس کی ہمدردی کرو, جو بھی کرنا ہے وہ کرو. لیکن
آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جو کنسیکوینسز ہے نا یہ انسان کو سدھارتے ہیں Yes. کہ نتیجہ یہ نکلے گا. اب ہم لوگ اب ہر وقت اصل چیز سے ہٹ کے پھر غور کرنے لگتے ہیں اچھا کون کیسے, چونکہ میں نے کل یہ بھی کہا کہ جس کو بھی اپوائنٹ کریں مجھ سے ضرور ملائیں, کیونکہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے مل نہیں رہا تھا تو اس سے نتائج نکلے ایسے, ورنہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے آرگنائزیشن میں آئے گا تو کیا کرے گا. I can read that. It's written on the face. تو مصروفیت کی وجہ سے میرے سے کوتاہی ہوئی تو میں نے کہا آئندہ فائنل ورڈ جو ہے کوئی بندہ ادارے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, It's written on the face. تو دیکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بھی چونکہ بات نکلی ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسٹاف کو کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہ دیں. پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی, کیونکہ وہ آپ آئیں گے وہ آپ کو سلام کریں گے, آپ کو اچھا لگے گا, وہ پھر لیفٹ سے آ کے سلام کریں گے, پھر وہ رائٹ سے آ کے سلام کریں گے, پھر آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولیں گے اور پھر ایک دن کہیں گے کہ یہ فلاں مسئلہ ہے یا فلاں مسئلہ ہے تو مجھے 10,000 روپے چاہیے, 15 چاہیے. آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اسے دیں گے تو وہ بندہ ہمارا نہیں رہے گا, آپ کا ہو جائے گا اور وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا. یہ ہم کراچی, اسلام آباد یہ چیزیں ہم ساری بڑی غور سے کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. تو یہاں جو بھی اچھا پرفارمر ہوگا, جو بھی صحیح کام کرنے والا ہوگا, اس کو بہت اچھا ریوارڈ بھی مل رہا ہوگا. Obviously 50 سال ایک کام آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی چھٹی حص ڈیولپ ہو جاتی ہے جسے انٹیوشن کہتے ہیں. تو انٹیوشن کس کو ملتی ہے؟ جو ٹیوشن میں رہتا ہے. انٹیوشن کا مطلب ہے جو کہ ٹیوشن میں ہے. تو اگر ٹیوشن میں رہتے ہیں آپ تو آپ کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں. 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پارکنگ کا مسئلہ حل ہونے والا ہے مہینے تک. سامنے جو پلاٹ ہے وہ پارکنگ کے لیے مخصوص ہو جائے گا, مہینے کی دیر ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں نا, 4 سال کے بچے کو, تو آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. حالانکہ وہ بچہ بھی بڑا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس نے بھی اپنے رنگ ڈنگ نہیں دکھائے ہوتے. تو یہ جو جوان بچے ہوتے ہیں نا پلے پلائے, ان کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں, پلے پلائے, اور زیادہ پازیٹیو نظر سے دیکھا کریں, ان کو رائٹ آف نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں نہ کہیں مایوسی کا ایلیمنٹ جھلکتا ہے. میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, اس میں جتنا اچھا علاج ہوگا اتنا اچھا نتیجہ ہوگا. اور میں سارے پیشنٹ سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو سٹاف کو نہ کرپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ان کی زندگی غارت ہو جاتی ہے, کیونکہ جس بندے پہ FIR ہو جاتی ہے نا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. پچھلے سال ہمارے 2 ڈائریکٹرز, ایک کراچی کا اور ایک اسلام آباد کا, کبھی ان سے جا کے ملے کہ انہوں نے ایمبیزلمنٹ کی تھی تو ان کا خاندان دونوں کا برباد ہو گیا. ان کے خاندان میں کسی بچے کا بھی مستقبل نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے. یہ آپ کو ہر روز پولیس اسٹیشن, ہر روز کورٹ کچہری جانا پڑتا ہے اور وہاں آواز پڑتی ہے فلانا فلانا وغیرہ آ کے حاضر ہو, اور وکلا پھر اس سے سوال کرتے ہیں, تو ان کے گھروں میں پھر کوئی پھول نہیں کھلتے. تو میں مطلب منت ہی کر سکتا ہوں اس بارے میں کہ ہمارے سٹاف کے مستقبل سے نہ کھیلیں, اور ان کو نہ کوئی ٹپ دیں اور نہ ہی ان کو کوئی لارا لگائیں, کیونکہ آپ نے لارا لگا کے آگے نکل جانا ہے, ان کی زندگی جو ہے بہت خراب ہو جائے گی. کیونکہ ہم لوگ کنسیکوینسز پہ یقین رکھتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم یہ رسک اس لیے نہیں لیتے کہ ہم ایک نازک کام میں ہیں, ہم ایک سینسیٹیو کام میں ہیں, کہ آپ اپنے بچوں کو ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہمارے پاس چھوڑتے ہیں اور ہمارا سٹاف جو ہے 2 پیسے میں بک جائے تو یہ آپ کے بچے کی زندگی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو پیرنٹس کو بھی میں کہوں گا, پیار سے اگر کوئی سلام کرتا ہے پیار سے جواب دے دیں, لیکن آپ کے جواب میں ہونا چاہیے کہ آگے نہیں بڑھنا, یہ آپ کے میسج ہونا چاہیے. اور ہم لوگ جو ہیں خود اپنے سٹاف کی گرومنگ کی طرف بھی توجہ دیں گے, اور ان کو ہمیشہ بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو فائنینشلی بہتر کیسے بنانا ہے, اگرچہ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے. ابھی چند دن پہلے ہی ہمارا ایک کراچی کلینک کا سٹاف تھا جس کو 2-4 دفعہ زور دے کے سمجھایا کہ
पेशेंट्स की फैमिली से पैसे ना मांगा करो, तो ऐसे दुखों ने जॉब छड़ देता। जॉब उसने छोड़ दिया और उसके बाद मेरे साथ वॉइस मैसेज पे बात करने लगा, मेरे साथ कुछ दोस्ती सी हो गई उसकी। उसके मैसेज आने तो अब वो ही वॉज एन आउटसाइडर, तो वो मैसेज भेजता था वॉइस मैसेज, तो मैं जवाब दे देता था। वो कुछ ना कुछ मुझे नसीहतें करता रहता था, तो मैंने उसे कहा कि अच्छा आप रहनुमाई करते हैं तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, करते रहिए। और फिर उसने एक मैसेज लिखा कि मैं इंशाल्लाह हमेशा आपकी रहनुमाई करता रहूंगा। महीना वो मेरी रहनुमाई करता रहा और अखीर में एक दिन तंग आके कहता है कि मैं इन्नियां गल्लां तुहानू कहियां तुसीं मनदे ते है कोई नहीं, मतलब मैं आपको इतनी बातें कहता हूँ। मैंने कहा यार मैं वो सुनता सबकी हूँ, मैं करता तो अपनी मर्जी से हूं ना। कहता है मुझे पूरे 1 महीने से लग रहा है जैसे मैं किसी ऊंट को रक्शे में बिठा रहा हूँ। जरा बातें सुने। दूसरी बात कहता है वैसे बंदा जिड्डा भी बड़ा हो जाए ना, अकल ओदी औरतां दी तरह टुखनियां ची रहती है। वो मैंने उसने कहा कि अगर कोई मैं मांग लेता हूँ जरूरत के मुताबिक और कोई दे देता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ की। तो मैंने उसको फिर एक आंसर दिया, वो मैंने उसे आंसर दिया, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम सही तरीके से अगर मांगने का पेशा इख्तियार कर लो ना तो उसमें तुम बड़े कामयाब रहोगे। मैंने कहा एक तो यानी ये जो भीख मांगने का पेशा है इसमें मैंने कभी किसी बंदे को नाकाम होते नहीं देखा। अगर आपने देखा तो बता दे कि कोई बंदा तंग आके कोई नहीं जी मैं नहीं मांगदा है, काम नहीं चंगा, मैं कोई काम कर लेना। और जिसने भीख मांगी है ना तो फिर बस मांगी है, उसने तरक्की की है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में ये $42 बिलियन पर ईयर की इंडस्ट्री है। तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा लेक्चर दिया, मैंने कहा तुम ऐसे करो, ये जॉब शॉप सारा दिन तुम धूप में खड़े रहते हो, गार्ड हो तुम, सारा दिन तुम धूप में खड़े रहते हो, तो तुम बकायदा कराची, तो खैर कराची में तो भीख मिलती बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा तुम भीख मांगना शुरू करो, तुम देखना कि कभी भी तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि मैं गलत पेशे में आ गया हूँ। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये हुए बदरा बहाना बिस्यार वाली बात है। मुझे बताइए कि जो पिछले साल हमारे डायरेक्टर्स ने कारनामा किया था तो उनकी भी सैलरी कम, उनकी सैलरी तो कम नहीं थी, वो तो लग्जूरियस लाइफ लाइक किंग्स गुजारते थे। बीच में कोई बंदा, बाबर आजम भी तो जीरो पे आउट हो ही जाता है। मतलब कहने के जनरली स्पीकिंग थोड़ा बहुत पता चल जाता है, पक्का तो नहीं ना, फिर शक भी रहता है। फिर जब किसी के साथ लंबा साथ होता है, कोई ताबेदार भी होता है, तो बंदा फिर वो विशफुल थिंकिंग में जो हाँ जी कहता है तो विशफुल थिंकिंग। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंसानों में अच्छे बुरे सब किस्म के लोग होते हैं। 80% लोग वैसे ही लाजवाब होते हैं, 16% लोगों में मामूली खराबियां होती हैं। सिर्फ 4% लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी खराब करने का ठेका लिया होता है। बस आपने उन 4% से कॉन्शियस रहना होता है, बाकी सबसे चलता है। लेकिन 4% लोग आपकी जिंदगी में है, यू हैव टू टेक देम वेरी सीरियसली। तो ये जो दरख्वास्त मैंने की है, खास तौर पर ये जो मैंने दरख्वास्त की है, ये ना क्या करें, क्योंकि इससे आपका कोई भला नहीं होता, उनका नुकसान। बड़ा लॉस उनका कर देते हैं ना, इतना बड़ा लॉस कि आप शायद उन्हें जुल्म ना कर सकें। वो जरा वो लगा दें जो एक मैं थोड़ा इनको कहा था, समझ आई कोई कि वो मुंडे ने वही गल फड़ी है। अब आपने गौर किया इस पे कि वो पूछन दे बेकार कुछ ही नहीं रहा। कुछ बंदों ने यही करना होता है कि जो मर्जी आप गिला शिकवा करें ना, उन्होंने सेट रखना होता है आपको। ये वो चीज़ है।